دنیا بادشاہوں اور شہزادوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، کچھ ایسے کہ دیکھ کر رشک آئے، کئی ایسے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک بدنصیب بدقسمت شہزادے کی کہانی ہے۔ یہ شہزادہ جب اپنی سلطنت کے سنگھاسن پر بیٹھا تو آغاز میں ہی کمزور کہہ کر رد کر دیا گیا، بالکل چنگیز خان کی طرح۔ چنگیز خان ابھی نوعمر تھا کہ باپ مر گیا، سارا قبیلہ ساتھ چھوڑ گیا کہ یہ چھوٹا سا لڑکا پورا قبیلہ نہیں سنبھال سکتا، یہ کمزور ہے۔ شہزادہ بھی کمزور تھا، دنیا نے اسے رد کر دیا۔ شہزادے نے جب اپنی کمزوریوں پر قابو پایا اور اپنی طاقت کو جمع کیا تو شہزادے کو گھاو لگ گیا، ایسا گھاو کہ شہزادہ اپنی سلطنت چھوڑ کر بستر سے جا لگا۔ ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے۔ شہزادے کے زخم بھرنے میں وقت لگا، لیکن جب زخم بھرا تو شہزادہ ایک بار پھر اپنی سلطنت پر مضبوطی سے قدم جما چکا تھا۔ شہزادے کی پہلی سلطنت کھیل کا میدان تھا۔ شہزادہ آغاز میں کمزور کہہ کر مسترد ہوا، پھر انجری نے شہزادے کو دیوار سے لگا دیا، لیکن شہزادے کی ہمت نے کسی چیز کو آڑے نہ آنے دیا۔ شہزادہ اپنی پہلی سلطنت کرکٹ کا بادشاہ بن گیا، ایسا بادشاہ کہ اپنی اس سلطنت میں آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن شہزادے کی بدنصیبیوں کی داستان لمبی ہے۔ شاہ جہان کی محبوب ترین چیز اس کی بیگم ممتاز جان سے گئی۔ شاہ جہان نے اس کی یاد میں تاج محل کھڑا کر دیا۔ شہزادے نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت جس سے کہ وہ اس کی ماں تھی، لیکن شہزادے کی ماں اس کے این عروج کے دنوں میں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ شہزادہ بکھرا ٹوٹا لیکن سنبھل گیا۔ شاہ جہان نے تو حیرت کدہ تعمیر کر دیا تھا، شہزادے نے نعمت کدہ اور رحمت کدہ بنا دیا۔ شہزادہ ہمت پکڑتا، شہزادہ کوشش کرتا، لیکن کوئی نہ کوئی بدنصیبی ایسی آ پڑتی کہ اس کی ساری ہمت ٹوٹ سی جاتی۔ شہزادے نے اقتدار کی سلطنت پر کمند ڈالی تو بدنصیبیوں اور بدقسمتیوں کا ایک طوفان آ گیا۔ دارا جیسے شاندار شخص کو اس کے بھائی نے مروا دیا تو شہزادے کی ساتھ بھی کم نہ ہوئی۔ شہزادے کا بھائی تو تھا نہیں، قریب ترین بھائی سگاچہ ذات دشمن بن گیا۔ صبح شام کوئی ایسی کسر نہ تھی جو اس بھائی نے اٹھا نہ رکھی۔ جولیس سیزر کو جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے گرانے کا منصوبہ بنا لیا اور سیزر کے سب سے قریبی دوست بروٹس کو ذمہ داری سونپی گئی۔ بروٹس نے جب سیزر کو خنجر گھونپا اور سیزر نے مڑ کر دیکھا تو پکار اٹھا، بروٹس تم بھی؟ لیکن اس شہزادے کا بروٹس ایک نہیں تھا۔ شہزادے کی دوسری بیگم بروٹس نکلی، شہزادے کا نائب جانشین بروٹس نکلا، شہزادے کے دست راست بروٹس نکلے۔ شاہ جہان کو سگی اولاد نے اگر جیل میں پھینک دیا تھا تو اولاد کی طرح زمین سے اٹھا کر آسمان تک جو لوگ شہزادے نے پہنچائے وہ اس کے بروٹس نکلے۔ ہر جگہ سے شہزادے کو اس کے بروٹس خنجر مارتے رہے۔ شہزادہ ہر دفعہ مڑ مڑ کر دیکھتا اور پکار اٹھتا، بروٹس تم بھی، بروٹس تم بھی، کیونکہ شہزادہ بدقسمت بھی تھا، شہزادہ بدنصیب بھی تھا۔ شہزادہ ٹیپو سلطان جیسا بدنصیب تھا، شہزادہ نواب سراج الدولہ جیسا بدقسمت تھا۔ شہزادے کے میر صادق اور میر جعفر گدار نکلے۔ شہزادہ کنگ لیئر کی طرح بدنصیب تھا۔ اگر کنگ لیئر کو بیٹیوں نے دھوکہ دیا تو شہزادے کی دوسری بیوی نے شہزادے کو دھوکہ دیا۔ شہزادہ بدنصیب جو ٹھہرا بدقسمت جو تھا، ترک شہزادہ عثمانی اول اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور بازنطینی ایمپائر سے جاٹ کر آیا۔ شہزادے کی خودداری اور سرفروشی بھی اسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے لے آئی۔ یہ بھی بدقسمتی ہی ٹھہری کہ ہم پلہ مخالف کی بجائے اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور اور بیگٹ دشمن سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ شہزادے پر صلاح الدین ایوبی والا وقت بھی آیا کہ خلیفہ العادل نے جب ایوبی کی مقبولیت دیکھی تو اسے جیل بھجوا کر اسے مٹانا چاہا۔ شہزادے کو بھی جیل میں بھیج کر اسے اور اس کی مقبولیت کو توڑنے کی کوشش ہوئی، لیکن شہزادہ بدنصیب تو تھا، بدقسمت بھی۔ لیکن شہزادہ کمزور اور بزدل نہیں تھا۔ شہزادے کو اپنوں نے دھوکے تو دیے تھے، لیکن شہزادہ کب کسی پر تکیہ کرنے والا تھا؟ شہزادہ تو اپنے زوری بازو سے لڑنے والا شخص تھا۔ شہزادے کے سپہ سالار تو غدار نکلے تھے، لیکن شہزادے کی قوت اس کی فوج نہیں، اس کے عوام تھے۔ شہزادہ آج بھی قید میں ہے، بدنصیبیوں اور بدقسمتیوں کے سبب، لیکن شہزادہ باہر آئے گا اپنی ہمت اور بہادری کے بل بوتے پر۔ وہ اپنے زوری بازو سے آئے گا، وہ اپنے عوام کے لشکر کی مدد سے آئے گا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگرچہ ٹپکے کا ہونٹوں کی پپڑیوں سے لہو، مگر میری انا کو یہ ضد ہے کہ مسکرانا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اور زنجیر کی جھنکار سے غداروں کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کیونکہ وہ آ رہا ہے۔